ہمارے گاؤں میں کنواری لڑکیوں کو شادی سے پہلے پاک بیوی کے کمرے میں بھیجا جاتا تھا۔ میں ان رسموں کو نہیں مانتی تھی، اسی لیے جانے سے انکار کر دیا، لیکن شادی کی رات ہی شوہر نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میرے گھر والوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہنے لگے تم نے پاک بیوی کی توہین کی ہے، اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں جنگل میں اسی پاک بیوی کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی میرے کمرے میں 4 مرد داخل ہوئے اور میرے ساتھ۔ میرا نام فاطمہ تھا۔ مجھے شروع سے ہی اپنے گاؤں کا فرسودہ ماحول پسند نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں صدیوں پرانا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جہاں کوئی پاک بیوی رہتی تھی، اسی لیے جو لڑکی شادی سے پہلے اس کمرے میں رات گزار لے تو وہ اگر پاک ہے تو زندہ کمرے سے نکل جائے گی، ورنہ مر جائے گی۔ ہمارے گاؤں کے مردوں کا اس بات پر کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ آج کل میری شادی کا شور پورے گاؤں میں مچا ہوا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میں اپنے سسرال میں دل میں ڈھیروں ارمان لیے پہنچی تھی۔ میں شرمائی سی اپنی نند کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری نند مجھے کمرے میں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میرا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل کی بے ترتیب سی دھڑکنیں اپنے شوہر کی آمد کے انتظار میں تھیں۔ آنکھوں میں سجے خواب میرے چہرے پر مسکان سجائے ہوئے تھے۔ شادی کی رات ایک لڑکی کے لیے کس قدر حسین خواب لے کر آتی ہے یہ سیج پر بیٹھی دلہن ہی جانتی ہے۔ میری سہیلیوں کے معنی خیز جملے مجھے یاد آتے تو مجھے شرم سی آتی۔ میں کچھ نروس بھی ہو رہی تھی۔ پہلی بار ارحم کو میں روبرو دیکھنے والی تھی، ورنہ اب تک تو میں نے ان کی تصویر کو دیکھ کر ہی باتیں کی تھی، لیکن اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا باتیں کریں گے۔ شاید میری تعریف کریں گے، یا شاید وہ بھی ان بےتابیوں کا ذکر کریں گے کہ شادی سے چند دن پہلے میری نیندوں کی طرح ان کی نیندیں بھی اڑ چکی ہوں گی۔ میں دیکھنے میں حسین تھی، اور اس وقت دلناپے کا روپ بھی مجھ پر بہت چڑھا تھا۔ سب نے میری تعریف کی تھی، لیکن میرے کان تو اپنے شوہر کی تعریف سننے کے لیے بے قرار تھے۔ ایک بزرگ خاتون کی بات میرے کانوں میں گونجی تھی، جو مجھے دلہن بنا دیکھ کر کہہ رہی تھی، دلہن وہی جو پیا من بھائے، تمہارا شوہر تو تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ میرا رشتہ پکا ہونے پر جب شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی تو میری نند نے مجھے بتایا تھا کہ ارحم نے میری تصویر دیکھی تھی تو کہنے لگا مجھے لڑکی پسند ہے، بس منگنی کے بجائے شادی کی تاریخ پکی کر لیں۔ میں اس وقت یہ سن کر ہی شرم سے گلنار سی ہو گئی تھی کہ ارحم کو میں اس قدر پسند ہوں۔ مجھے شادی کے چند دن پہلے والے واقعات یاد آنے لگے۔ میری شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرا منگیتر شہر سے آنے والا تھا اور مجھے بھی شادی کے بعد شہر ہی لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اچھی نوکری کرتا تھا۔ میرا دل تو اسی دن ہواؤں میں اڑنے لگا تھا جب میں نے یہ سنا تھا کہ ارحم مجھے شادی کے فوراً بعد شہر لے جائے گا۔ میں تو اسی دن سے شہر کے خواب دیکھنے بھی شروع کر دیے تھے، کیونکہ مجھے اپنے گاؤں کے ریت رواج شروع سے ہی پسند نہیں تھے۔ ہمارے گاؤں میں 10ویں تک کا ہی اسکول تھا، کیونکہ تعلیم زیادہ عام نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے سب کی مخالفت کے باوجود 10 جماعتیں پڑھی تھیں۔ میں اس لیے بھی خوش تھی کہ مجھے اس گاؤں کے فرسودہ ماحول سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شادی سے 2 دن پہلے اماں مجھ سے کہنے لگی کہ چلو رواج کے مطابق پاک بیوی کے کمرے میں چلنا ہے، وہاں تمہاری پاک دامنی کا علم ہو جائے گا، اور مجھے ایک رات اسی پاک بیوی کے کمرے میں گزارنی تھی۔ گاؤں والوں کے مطابق یہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے اس کمرے میں ایک پاک بیوی رہتی تھی، وہ بہت عبادت گزار تھیں، اس کی برکت سے وہ کمرہ بھی پاک ہے، اسی لیے جو لڑکی اس پاک کمرے میں رہے گی اس لڑکی کی شادی شدہ زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن مجھے اپنے گاؤں کے ہر رواج سے اختلاف تھا۔ بھلا ایک کمرہ کیسے کسی لڑکی کے پاک باز ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے، اور اندھیری رات میں سنسان سی جگہ پر بنا وہ کمرہ جہاں وہ لڑکی اکیلی رہے، پتہ نہیں لوگوں کی عقل ایسی رسموں کو کیسے مان لیتی تھی۔ پھر میرا شوہر گاؤں والوں کی طرح ان پڑھ جاہل تو تھا نہیں جو ایسی فرسودہ رسموں کو مانتا۔ میں اسی لیے مطمئن تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے ایسی کوئی رسم منظور نہیں ہے، نہ ہی کوئی نجومی کسی کی پاک بازی کا ثبوت دے سکتا ہے، نہ ہی مجھے اکیلے کمرے میں رہنا ہے۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کیا تھا۔ میری یہ بات سارے گاؤں میں پھیل سی گئی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر ابھی بھی شہر میں تھا، اس نے بس شادی کے دن سویرے ہی گاؤں پہنچنا تھا۔
اور شادی کے 2 روز بعد ہی وہ مجھے بھی شہر لے جانے والا تھا۔ میرے اختلاف پر میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ ضد مت کرو، سب لڑکیاں شادی سے پہلے یوں ہی پاک سمجھی جاتی ہیں، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری بدقسمتی شروع ہو جائے گی۔ لیکن میں نے کسی کی بات کو نہیں مانا۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس رسم کو توڑ دوں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری ذرا سی اچھی کوشش کی مجھے یوں سزا ملے گی کہ دیکھنے والوں کے لیے میں ایک عبرت کا نشان بن جاؤں گی۔ میں نے اس رسم پر عمل نہیں کیا۔ کچھ مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ میرا ہونے والا ہمسفر پڑھا لکھا ہے، ایسی رسموں کے خلاف میرا ہم قدم ضرور بنے گا، اسی لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بارات شام میں آئی تھی۔ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر سب نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ اپنی نظر اتروا لینا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نکاح کے بعد کھانا کھاتے ہی رخصتی کا شور شروع ہوا تھا۔ میں گھونگھٹ میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ میں نے ارحم کی بس تصویر ہی دیکھی تھی، اور تصویر دیکھتے ہی میں اس کی دیوانی سی ہو گئی تھی۔ پینٹ شرٹ پہنے وہ بالکل شہری بابو لگتا تھا۔ رخصتی کے وقت مجھے ٹانگے پر بٹھانے کے لیے اسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میری بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ میرا سسرال زیادہ دور نہ تھا، اسی لیے ٹانگے پر ہی رخصتی کروائی گئی تھی۔ میرے برابر میں میری ساس اور نند بیٹھ گئی تھی، اور اب میں ارحم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھی کیونکہ شوہر میرا من پسند تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا دوپٹہ تھا تو باریک لیکن گوٹے کے کام سے بھرا پڑا تھا، اسی لیے مجھے ارحم کے بس پاؤں ہی نظر آ رہے تھے جو خود سے میں مقید تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خود سے ہی اتارے تھے، اس کے بعد شیروانی اتار کر سامنے کرسی پر رکھی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنوں کا بڑھنا فطری سی بات تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگا کہ اب وہ گھونگھٹ اٹھائیں گے، مجھ سے اپنی محبت بھری نظروں سے خیراں کریں گے، پھر میرا ہاتھ تھامیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جو ہوا تھا وہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم پاک بی بی کے کمرے میں رہنے سے انکار کیا ہے۔ نہ صرف اس پاک کمرے کی فضیلت کو ماننے سے انکار کیا ہے، بلکہ ان سب باتوں کو غلط اور فرسودہ کہا ہے۔ مجھے اس وقت دلہن بنے بیٹھے اپنے شوہر سے ہر قسم کی محبت بھری بات کی امید تھی، سوائے اس بات کے جو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ اس وقت اس موقع کی مناسبت سے بالکل عاری اور اسپاٹ سا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ان جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، آپ تو خود پڑھے لکھے ہیں، آپ خود یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی بے محل ہنسی پر حیرت سی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، باتوں سے کھیلنا خوب آتا ہے تمہیں، لیکن میں بے وقوف ہرگز نہیں ہوں۔ تم نے یہ سب تماشا اپنا کوئی گناہ چھپانے کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹی بھی تھی تب بھی تم باکردار تھی تو کمرے میں رہنے سے انکار کیوں کیا؟ میری بات کا کس قدر غلط مطلب ارحم نے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ایک غلط رسم توڑنے کی ابتدا کی تھی، باخدا میں باکردار ہوں، آپ کیسے مجھ پر شک کر سکتے ہیں؟ جس قسم کا موضوع ہمارے درمیان شروع ہو چکا تھا، میں نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اوپر کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، اگر تمہارے دل میں چور نہیں تھا تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کیسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی کی ابتدا کر سکتا ہوں جو سارے گاؤں والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر پاک کمرے میں رہنے سے انکار کر کے سب کو شک میں مبتلا کر گئی ہو۔ میں تو ارحم کی باتیں سن کر حیران پریشان سی ہو گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ میرے اس قدم سے خوش ہوں گے، میری اس کوشش کو سراہیں گے، لیکن وہ تو مجھ پر ہی شک کر رہے تھے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی خراب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ارحم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے صبح ہی اس کمرے میں لے جائیں، میں ایک رات وہاں گزار لیتی ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ لیکن انہوں نے تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا، کیا سمجھتی ہو تم مجھے کہ نکاح کے بعد میں یہ سب کروں گا؟ سارا گاؤں جانتا ہے کہ پاک کمرے والا عمل نکاح سے پہلے کیا جاتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کر چکی ہوگی۔ میں تو آج شہر سے گاؤں پہنچا ہوں تو نکاح کی روانگی شروع ہو گئی، اور اب باہر بیٹھے میرے دوست مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ تم تو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، تم نے آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیا، اور لڑکی تمہیں وہ مل رہی ہے جس کے بارے میں گاؤں کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پاک کمرے کے عمل سے انکار کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگی۔ میں نے ارحم کی منت سماجت شروع کر دی، اسے کہا کہ وہ میری بات پر اعتبار کرے، لیکن وہ اس وقت بے حسی کی انتہا پر تھا۔
میری کسی بات پر اسے اعتبار نہ تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رہی تھی، اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میں سن کر زندہ درگور ہی تو ہو گئی تھی۔ کہنے لگا ایک ایسی عورت کے ساتھ مجھے ایک لمحہ گزارنا بھی منظور نہیں ہے، اسی لیے فاطمہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ لفظ تھے یا کوئی دھماکہ جو میرے اعصاب پر ہوا تھا۔ میرا ذہن تو یوں تھا کہ جیسے کسی اندھیری کھائی میں جا گرا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو میں اسی الجھن کو سمجھ نہیں پائی تھی جس پر ارحم مجھ سے بحث کر رہے تھے، اور اچانک سے انہوں نے مجھے کہاں لا پھینکا تھا۔ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ رشتہ ہی ختم کر دیا جاتا۔ طلاق کیسے دے سکتے تھے وہ مجھے؟ ابھی تو مجھے اپنے گھر سے رخصت ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، میں تو یوں ہی دلہن بنی ہوئی تھی۔ ایسے کب کسی کو طلاق دی جاتی ہے؟ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کوئی بھیانک خواب۔ ابھی جاگ جاؤں گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ ان 2 ماہ میں نے نہ جانے کتنے حسین خواب ارحم کے نام کے سجائے تھے۔ ابھی تو میں نے ان خوابوں کا ذکر بھی ارحم سے نہیں کیا تھا۔ کتنی باتیں ابھی ہمارے درمیان ہونا باقی تھی، اور وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، بلکہ کیا کہہ گیا تھا۔ شاید میں پہلی دلہن ہوں گی جو اپنی دلہن کے لباس میں ہی ملبوس تھی، سب زیبائشوں کے ساتھ، جو اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی۔ ارحم تو مجھے طلاق دیتے ہی حقارت اور نفرت سے دیکھتا ہوا باہر جا چکا تھا۔ میں ایک بے جان وجود لیے اس کمرے میں کھڑی تھی، جس کمرے میں سجے گلاب کچھ دیر پہلے میرے جذبات کو مہکا رہے تھے، اب مجھے میرا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں گم سم سی کھڑی تھی جب ارحم کی والدہ اور بہن میرے کمرے میں آئیں۔ شاید ارحم انہیں بتا چکا تھا، اسی لیے وہ بدحواس سی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے میرے اور ارحم کے درمیان۔ میں کیا بتاتی کہ ہمارے درمیان تو اب کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس غلطی کی سزا دی گئی تھی جو میں نے انجانے میں کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ارحم نے صرف ڈگریاں حاصل کی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ تو ایک سطحی سوچ کا مالک نکلا تھا۔ مجھے ارحم کی ماں کہنے لگی، تم نے اپنی منمانی کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے ہماری ایک نہ سنی، دیکھ لیا اپنی نافرمانی کا انجام۔ پاک کمرے کو انکار کیا تھا تم نے، اس کی نحوست تمہاری زندگی میں آ گئی۔ اس وقت تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر کسی کی نحوست کا اثر ہو گیا ہے۔ ارحم کی بہن نے مجھ پر کالی چادر ڈال دی، کہنے لگی کہ ٹانگا ابھی تک باہر ہی کھڑا ہے۔ ٹانگے والا تو شادی کا کھانا کھا رہا تھا، ابھی تو واپس گیا بھی نہیں تھا کہ میری واپسی کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ ارحم کی والدہ کے مطابق میں نے پاک کمرے کی بے حرمتی کی تھی، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ مجھے واپس ٹانگے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بے جان وجود لیے واپس اپنے گھر میں زندہ وجود کی لاش کو لے جا رہی تھی۔ ایک بیٹی دلہن بن کر رخصت ہونے کے بعد 2 گھنٹے بعد طلاق کا داغ لے کر لوٹ آئے تو اس گھر پر کیا قیامت گزرتی ہے، یہ بھی مجھے دیکھنی تھی۔ ٹانگا میرے گھر کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا، میں نیچے اتر گئی۔ میرے گھر پر رنگ برنگی جھنڈیاں ابھی تک لگی ہوئی تھیں، جلتے بجھتے کمکمے میرے گھر کے صحن کو اب بھی رونق بخش رہے تھے۔ میں نے گھر کی زنجیر بجائی، دروازہ میری ماں نے کھولا تھا، مجھے دیکھ کر انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میری کالی چادر دیکھ کر اماں نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ ہمارے گاؤں میں کالی چادر کو ان عورتوں پر ڈالا جاتا تھا جو بیوہ ہو جاتی تھیں یا پھر طلاق یافتہ۔ میں مرے مرے قدم اٹھا کر اندر داخل ہوئی تو ابا اور بھائی بھابیاں جو چارپائی پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے، مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میری کالی چادر دیکھ کر مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے بمشکل کہا کہ مجھے ارحم نے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر ایک کوہرام سمجھ گیا تھا، رونا دھونا شروع ہو چکا تھا۔ ابا اور بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھ سے وجہ پوچھی تو میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وجہ بتا دی۔ اماں نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ جو تماچا میں ارحم سے کھا کر آئی تھی اس کا درد ہی اتنا زیادہ تھا کہ اماں کے کوسنے اور مار مجھ پر بے اثر سی ہو گئی تھی۔ میرے سارے گہنے میری بھابھیوں نے نوچ نوچ کر اتارے تھے۔ ہمارے گاؤں میں اول تو طلاق کسی کو دی نہیں جاتی تھی، اور اگر کسی کی ہو جاتی تھی تو اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی تھی۔ اسے اچھوت سمجھا جاتا تھا، منحوس کہا جاتا تھا۔ نہ اسے رنگ دار کپڑے پہننے کا حق ہوتا تھا، نہ ہی گہنے۔ بس ایک کالی چادر میں اس کا وجود ایک غیر ضروری سامان کی طرح گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ مجھے ایک سیاہ لباس دے دیا گیا تھا۔
کالی چادر مجھے ارحم کے گھر سے طلاق کے تحفے میں ملی تھی۔ مجھے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سب کھانا کھا چکتے تھے تو سب کی پلیٹوں کا بچا ہوا مجھے دے دیا جاتا تھا۔ کھانا بھی بس مجھے اتنا ہی دیا جاتا جس سے میری آدھی بھوک بھی نہ مٹتی۔ کسی کی شادی ہوتی تو دلہن کو مجھ سے دور رکھا جاتا، کہا جاتا کہ میں اچھوت ہوں، اگر کسی سہاگن پر میرا سایہ پڑ گیا تو وہ بھی مطلقہ ہو جائے گی یا بیوہ ہو جائے گی۔ اماں اور بھابیاں مجھے ہر وقت یہی تانا دیتی کہ تیری 4 جماعتوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا تھا، اب دیکھ لیا تم نے پاک کمرے کی بے حرمتی کا انجام۔ ساری زندگی تیری ایک گندی گالی بن کر رہ گئی ہے، سب تجھے بد کردار سمجھتے ہیں۔ تیری طلاق کی وجہ ارحم تیری بدکاری بتاتا ہے، اب تو اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ میری بھابیاں میرے پاس اپنے بچوں کو آنے نہ دیتی، گھر کی جس چیز کو میں چھو لیتی اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ میرے برتن الگ کر دیے گئے، کوئی میرے برتنوں کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ میرے پاس صرف 4 جوڑے تھے اور وہ بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ میری کالی قسمت کی طرح مجھے پاؤں میں چپل تک پہننے کی اجازت نہ تھی۔ ایک اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں مجھے دن رات گزارنے تھے۔ جتنا مجھے گاؤں کی رسموں سے نفرت تھی اتنا ہی یہ رسمیں میں نبھانے پر مجبور تھی۔ پورا دن سخت گرمی میں تپتے صحن میں ننگے پاؤں چلتی تو پاؤں جھلسنے لگتے۔ رات کو اس میں اتنی اکڑن سی ہوتی کہ نیند نہیں آتی تھی۔ میرے تو اپنے بھی اپنے نہ رہے تھے جو میرے بہتے آنسوؤں کو پونچھتے۔ میں نے اب یہ حل نکالا تھا کہ بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہتی۔ لوگوں کے لیے میں اچھوت، منحوس اور بد کردار تھی، لیکن میرا رب میری سچائی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں پاکیزہ ہوں۔ میں تو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا، میں کہاں غلط تھی؟ میں نے تو ایک غلط رسم کی تردید کی تھی، پھر میں بد کردار کیوں کہلائی گئی؟ سزا کی حقدار کیسے ہو گئی؟ ایک رات میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی جب اچانک سے میرے کمرے پر دستک سی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میری منجلی بھابھی کا بھائی تھا۔ سفید رنگ کی بڑی سی شال اوڑھے کھڑا تھا، چہرے سے کچھ خوفزدہ بھی تھا۔ جلدی سے میرے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی چادر بھی اتار دی۔ میں تو اس کی اس افراتفری کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چادر اتارتے ہی اس کے چہرے پر خباثت سی ٹپکنے لگی تھی۔ کہنے لگا، تجھ سے کسی نے شادی تو کرنی نہیں ہے، نہ ہی کوئی تجھے اپنائے گا۔ جب تو نے ایک بار بدکاری کر ہی لی ہے تو کیا حرج ہے، تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دو۔ اس کے ارادے جان کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں اس وقت وضو میں تھی۔ دروازے کے سامنے وہ شیطان صفت انسان کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ایستادہ کیے ہوئے تھا۔ میں جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور نیت باندھ لی۔ میں نفل پڑھنے لگی۔ مجھے اس وقت صرف اپنا رب ہی اپنا محافظ نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص میرے قریب نہیں آ پایا۔ میں نے قرآن پاک کی بہت سی بڑی صورتیں زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ میں نے ان کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کافی دیر میرے سلام پھیرنے کے انتظار کرتا رہا، لیکن جب میرا قیام طویل ہوتا گیا تو وہ مجھے گندی گالیاں بکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میری عزت بچ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی جب یہ بات میں صبح سب کو بتاؤں گی تو کوئی بھی میری بات کا اعتبار نہیں کرے گا، اسی لیے میں خاموش رہی۔ لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ شخص رات کو پھر سے آ سکتا ہے، اسی لیے گہرا اندھیرا ہوتے ہی جب سب سو گئے تو میں وہی کالی چادر لیے اپنے کپڑے اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی۔ میری مثال بد سے بدنام برا والی تھی۔ میں بد نہیں تھی، لیکن بدنام ہو چکی تھی، اسی لیے بھاگ کر بھی بد کردار ہی کہلاتی۔ میں رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اسی کنویں پر پہنچ گئی جس کی وجہ سے میں بدنام ہوئی تھی۔ میں نے اپنی چادر اتار کر اس جنگل میں پھینک دی اور خود اس کمرے کے پاس چلی گئی جس کمرے کی وجہ سے آج میں بد کردار تھی۔ اس پر تالا دیکھ کر میں نے کھڑکی کا پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ کافی زور آزمائی کے بعد کھڑکی کھل گئی تھی۔ میں کھڑکی کے ذریعے کمرے کے اندر چلی گئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، وہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی اور وہیں رہنے لگی۔ جنگل قریب ہی تھا، وہاں سے پھل توڑ کر میں اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ باقی کا وقت میرا اللہ کی عبادت میں گزرنے لگا تھا۔ میں نے باہر آنے جانے کے لیے کھڑکی کا راستہ ہی اپنایا تھا۔ پھر ایک بار مجھے کمرے کے باہر جنگل کے پاس شور سا سنائی دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بدبخت کو لگتا ہے کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہے، جبھی اس کی چادر یہاں موجود ہے۔ اچھا ہوا کہ مر گئی، گاؤں والوں کی نظروں میں تو مر ہی چکی تھی۔
ایک بار کسی لڑکی کو اس کمرے کے پاس لایا گیا، کمرے میں بند کرنے کے لیے تالا کھولا گیا۔ اس وقت میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، میں نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر کمرہ بند کر دیا گیا اور یہ شور مچ گیا کہ پاک بی بی کی روح کمرے میں لوٹ آئی ہے۔ سب لوگ مجھے بہت ماننے لگے۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، بس کھڑکی پر کھڑے اپنی مرادیں بتاتے اور تحفے میں کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں رکھ جاتے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی روح ہوں یا کوئی ہوائی مخلوق ہوں، اسی لیے چیزیں رکھنے سے میں ان کی مرادیں پوری کر دوں گی۔ مجھے کھانے کو اچھا مل جاتا تھا، پہننے کو اچھا لباس بھی۔ زمیندار جنہوں نے اس کہانی کو عام کیا تھا، وہاں سچ مچ ایک وجود کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ لوگوں کو بھی اللہ نے ان کے یقین پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے سے ویسے ہی ملتا ہوں جیسا وہ مجھ پر گمان کرتا ہے۔ لوگوں کی منتیں مرادیں یہاں سے پوری ہونے لگیں تو ان کا عقیدہ بھی مجھ پر پکا ہونے لگا۔ اب میں کاغذ پر کوئی وظیفہ لکھ کر رکھ دیتی تھی، لوگ وہ پڑھنے لگتے تھے۔ کبھی یہ لکھ دیتی تھی کہ نماز کی پابندی کرو، لوگ اس پر بھی قائم ہو گئے۔ ایک بار میں نے یہ لکھ دیا کہ لڑکیوں کو اس کمرے سے دور رکھو، اس سے ان کی پاک دامنی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی لڑکی کو یہاں اس مقصد کے لیے لایا گیا تو اس کا شوہر مر جائے گا۔ لوگ یہ سن کر ڈر گئے۔ اسی طرح گاؤں میں موجود ہر فرسودہ رسم سے میں منع کر دیتی تھی۔ لوگ میری بات ماننے لگے تھے۔ بہت ساری جہالتیں میں پرچی پر لکھ لکھ کر ختم کر چکی تھی۔ لوگ ان باتوں سے ڈرنے لگے تھے۔ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا میں کوڑھی ہوں، بہت علاج کروائے ہیں لیکن مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، بہت علاج کروائے ہیں لیکن مجھے افاقہ نہیں ہو رہا۔ مجھے دیکھ کر لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس شخص کی آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ ارحم تھا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، جو مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اس نے تو کبھی کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیا، تو بیوی کیسے بد کردار اپنا سکتا ہے۔ آج جس مرض میں وہ مبتلا ہو گیا تھا، لوگ اس سے گھن کھانے لگے تھے۔ اس کی نیک بیوی بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اچھوت بنانے والا آج خود اچھوت بن چکا تھا۔ مجھے اپنے رب کی مصلحت اب سمجھ آئی تھی۔ میں نے اسے لکھ کر دے دیا کہ اللہ بڑا کارساز ہے، ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی شروع کر دیتا ہے۔ تم نے جو ظلم کیا تمہیں بدلہ بھی مل گیا۔ میرا رکا پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا مجھے بینا کی بد دعا لگ گئی، کاش کہ وہ زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔